حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا ہوگا۔ دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید میدان عرفات پہنچ گئے۔ عصر اور مغرب کے درمیان وقوف عرفہ ہوگا، جس میں حاجی اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی گولا چلے گا اور نماز مغرب ادا کیے بغیر حاجی مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں پر وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ رات کھلے آسمان تلے گزارنے کے بعد حاجی نماز فجر ادا کریں گے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی منا میں اپنے خیموں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ رمی جمعرات کریں گے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے۔ حجاج کرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے اور عام لباس سے بے تن کر لیں گے۔ 11 ذی الحج کو حجاج کرام تینوں شیطانوں، چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمعرات کے بعد حجاج کرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ جائیں گے۔ 12 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ حجاج کرام رمی جمعرات کے بعد منا سے اپنی رہائش گاہ روانہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی حاجی منا میں ایک اور دن رکنا چاہے تو وہ 13 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مکہ اپنی قیام گاہ پہنچ جائیں گے۔ حج کا فریضہ مکمل ہو گیا۔ کچھ حاجی طواف الوداع کر کے اپنے وطن اور کچھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے لیے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اس وقت سنگین صورتحال ہے اور قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اور کتنا وقت چاہیے؟ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے زیادہ برا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ خوراک کے لیے غزہ میں شہریوں کا قتل ہو رہا ہے۔ غزہ میں قتل عام بند ہونا چاہیے۔ شہریوں کو جینے کا حق ہے۔ پاکستان فلسطین کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ جنگ میں بھارت کا تماشا دنیا نے دیکھا، رافیل ایسے گرے جیسے چڑیا گرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے دورے پر گئے پاکستانی وفد میں شامل وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی جنگ میں بھارت نے ایسی مار کھائی کہ دنیا نے تماشا دیکھا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سب کی کرائی۔ پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا کہ جنگ کریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا ہے۔ بھارت نے ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ روایتی جنگ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے جنگ بند ہوئی ہے، امریکی صدر 9 بار کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے گرانے کے بعد انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع ڈونی ایرموان نے کہا ہے کہ چین سے J-10 طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے J-10 طیارے سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے۔ نائب وزیر دفاع انڈونیشیا کے مطابق ہماری چین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور اس نے ہمیں صرف J-7 طیارے ہی نہیں بلکہ بحری جہاز، ہتھیار اور دیگر پیشکش بھی کی ہے۔ نائب وزیر دفاع انڈونیشیا کا مزید کہنا تھا کہ امریکی ساختہ F-15 اور فرانسیسی رافیل طیاروں کی خریداری پر بھی غور کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا نے حالیہ برسوں میں اپنی پرانی فوجی ساز و سامان کو جدید بنانے کی کوششیں شروع کی ہیں اور 2022 میں اس نے $8.1 ارب مالیت کے 42 فرانسیسی رافیل لڑاکا طیارے خریدے ہیں، جن میں سے 6 طیارے اگلے سال فراہم کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں چینی ساختہ لڑاکا طیارے J-10C نے اپنا لوہا منوایا۔